جی دوستو، 13 اکتوبر کو جب شرم الشیخ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سو کالڈ 20 پوائنٹ پیس پلان پیش کیا گیا، تو اس وقت بھی میں نے پاکستان کی حکومت کو یہی مشورہ دیا تھا کہ احتیاط سے کام لیں، اور خاص طور پہ جو اپنے فوجی دستے ہیں وہاں بھجوانے کے لیے اس میں ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اب واقعہ کچھ یہ ہے کہ جب سے یہ سو کالڈ سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ پہلا فیز ہے اس پیس پلان کا، اس میں بہت سی ہرڈلز ہیں، اور یہ عجیب سا سیز فائر ہے کہ جب اسرائیل کا جی چاہتا ہے وہ غزہ کے معصوم لوگوں پہ اپنی بمباری بھی کرتا ہے، وہاں پہ ان کو شہید بھی کر دیتا ہے۔ اور جب سے یہ سیز فائر ایگریمنٹ سو کالڈ ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 204 کے قریب فلسطینیوں کو غزہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ سو مچ فار دس سیز فائر ایگریمنٹ۔ اور اس کے علاوہ اور یہ جو پچھلے دنوں حملے ہوئے، یہ کہا گیا ہے کہ جی اسرائیل کا جو ایک سولجر کو مارا گیا، ایک فوجی کو، اس کے جواب میں پھر یہ کارروائی کی۔ دوسری جانب اسرائیل جو اپنی اس کی جو آبلیگیشنز ہیں اس پہلے فیز کے حوالے سے جس پہ حماس نے ایگری کیا ہے، اس کے مطابق تو ابھی جو ہے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ بھی پوری طریقے سے نہیں آ رہی۔ کجا کے 600 ٹرکس جو ہیں ہر روز رفح کو کراس کریں اور غزہ میں آئیں، وہ بھی نہیں ہو رہا، اور اب تک تقریباً 24,000 ٹن آپ کہہ سکتی ہیں کہ امداد پہنچی ہے، جو کہ بہت بہت کم ہے۔ اور اس وقت اگر آپ غزہ کے حالات دیکھیں تو دل تڑپ سا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، اور ابھی تک ہم جو ہے اسی ایک بحث شروع ہو گئی ہے الحمدللہ، کہ ہماری جو خاص طور پہ جو ہمارے فوجیوں کو فوجی دستے ہیں ان کو غزہ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی بہت دور کی بات ہے۔ اب اگلے ہفتے جو ہے ترکیے میں ایک اجلاس ہو رہا ہے 8 ممالک کے فارن منسٹرز کا، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے۔ وہی فارن منسٹرز ہیں، وہی ممالک ہیں جن کی ملاقات 23 ستمبر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ نیو یارک میں ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں۔ پہلے یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حماس نے صرف پہلا فیز ہے اس پہ ایگری کیا ہے۔ ابھی دوسرا فیز جو ہوگا جس میں ڈس آرممنٹ کی بات ہوگی، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی بات ہوگی، بورڈ آف پیس کی بات ہوگی، وہ اگلے جو مراحل ہیں، تو وہ ابھی مرحلہ آیا نہیں ہے۔ اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑا اس میں محتاط طریقہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف ہم پہ یہ پریشر تو بلڈ ہوگا سعودی عرب اور دوسرے ممالک کی جانب سے کہ جی ہم اپنی فوجیں وہاں بھیجوائیں، تو فوجیں ہم کس بنیاد پہ بھیجوائیں؟ دیکھیں، پہلی بنیاد تو یہ ہو سکتی ہے کہ حماس یہ ایگری کر لے کہ ہم نے ڈسارم کرنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر شاید اتنے معاملات خراب نہ ہوں۔ لیکن اگر اسرائیل ڈسارم نہیں کرتا اور وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے، جو کہ میرے اپنے خیال میں اس کو نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ جو کام اسرائیل نہیں کر سکا وہ اب جو ہے مسلمان ممالک کے کریں گے، اور جو ایک آکوپیشن ہے، فورن آکوپیشن، اس کو ہم مزید پرپیچویٹ کریں گے اس سارے پروسیس میں، کیونکہ حماس کو اگر ڈسارم کر دیا، حماس کی ساری اسٹرگل تباہ ہو جائے گی، اور پھر اس کو ریوائیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو میری اگر آپ رائے پوچھیے تو اب یہ جو کام اسرائیل نہیں کر سکا وہ کام اب ہم مسلمان دنیا کرے گی۔ یہ بھی ہماری مسلم دنیا کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے اب ڈالا گیا ہے، لیکن اس میں بھی اسرائیل انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے پچھلے کچھ دنوں میں یا کچھ ماہ سے ایک ایسے غزہ کے اندر ایک ایسے ملیشیا تیار کر لی ہے جو کہ فلسطینیوں کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ تو بھری پڑی ہے اس قسم کے لوگوں سے جو کہ پیسوں کی خاطر اور تھوڑے سے مفادات کی خاطر بک بھی جاتے ہیں، تو اسرائیل کے بھی پہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سولجر بھی مارا گیا، ایک یہودی سولجر فوجی، وہ بھی کس نے مارا؟ حماس نے مارا یا اسی ملیشیا نے مارا جو اسرائیل کے بحث پہ کام کر رہی ہے، تاکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروموٹ کرے۔ اب یہی ہوگا کہ اگر حماس کو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا اس کی ڈس آرممنٹ کے حوالے سے، تو پھر یہی جو ملیشیا بنائی ہے جو فلسطینیوں پہ کنسسٹ ہے، وہی ساری تباہی پھیلائیں گے۔ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کو بنائیں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دے گی، جہاں ہم فلسطینیوں
کا دل جیتنے کی بجائے اپنے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے، وہاں اگر آپ دیکھیے تو ہم کشمیر کا جو کاز ہے اس کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو ہمارے لیے ایک بڑی مشکل ہے. پہلا تو یہ کام یہی ہونا چاہیے، جس سے میں نے پہلے بھی کئی بار سجیسٹ کیا ہے، کہ یو این مینڈیٹ تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں. یو این کو شامل کیجیے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ لائیے، چائنا اور روس کو بھی اس میں شامل کیجیے، تاکہ ایک پراپر مینڈیٹ تو ہو نا آپ کے پاس. اور پھر اگر یہ مینڈیٹ حماس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو پھر تو چلیے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، حماس بھی ایگری نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو ایک ایسی صورتحال میں ڈالنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت ہم پہ پریشر تو ہے، جہاں امریکہ کا پریشر ہے وہاں سعودی عرب کا بھی پریشر ہے، قطر کا بھی پریشر ہوگا. ٹھیک ہے، عرب دنیا اگر اپنے فوجی بھجواتے ہیں تو بھجوانے دیں. ترکیے بھی شاید اسرائیل کو شاید کوئی مسائل ہیں، اسرائیل کو ترکیے کے ساتھ تو مسائل ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ شاید آگے ہم کوئی ابراہیم ایکارڈس کو دیکھ رہے ہیں، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ ساری جو ہے مس پلیس اس وقت پالیسیز ہیں. تھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ چلیں. اور میں اکثر یہ، بلکہ کل پرسوں کسی ایک موقع پہ ایک ایونٹ تھا تو وہاں پہ کسی نے مجھے پوچھا کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بڑے زبردست چل رہے ہیں. اور تو مجھے وہ بیت اللہ علیم کا ایک شعر یاد آ گیا تھا اس وقت، کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. تو وہی معاملہ ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا. لیکن اس معاملے میں خاص طور پہ آپ ہیومینیٹیرین ایڈ پہ فکر زور دیں، اسسٹنس پہ، میڈیکل اسسٹنس پہ، اور بہت سے آپ طریقوں سے غزہ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر کوئی واقعی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اپنے فوجی دستوں کو دور رکھیں. یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، حماس کے ایگریمنٹ کے بغیر یہ آگے نہیں چلے گی. اور اگر حماس کا ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے کسی طور، پھر بھی اسرائیل نے جو ملیشیا قائم کر رکھی ہے یہاں پہ یہ پیس نہیں آنے دے گا. یہ وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں گے کہ سیز فائر اسرائیل اس کی وائلیشن کرتا رہے گا. ویسٹ بینک میں وہ اپنی سیٹلمنٹس بھی بڑھاتا رہے گا. یہ سارا اس کا پلان ہے. اور خاص طور پہ غزہ کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح چلے گا. اور جہاں تک ویسٹ بینک میں ہے، اس کا اسرائیل کا اس وقت فوکس جو ہے وہ ویسٹ بینک پہ ہے، ایز اے میٹر آف فیکٹ، کہ کس طرح وہ اپنی وہاں پہ جو ہے انیکسیشن، وہ ٹرمپ تو کہتے ہیں نا کہ انیکسیشن نہیں ہوگی، لیکن پارلیمنٹ نے تو کر لیا ہے جو کچھ کرنا تھا. کنیسٹ نے، اسرائیل کی پارلیمنٹ نے. اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے ٹرمپ کے بعد جو لانگ ٹرم پلان ہے نا، یہ کوئی 1-2 سال کی بات تو ہم نہیں کر رہے. تو اس لیے پاکستان کو ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے. تھینک یو.